ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بمن كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا والعاقبة للتقوى لا نسألك رزقا والعاقبة للتقوى بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ طٰہٰ کی 132 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر جمے رہیے۔ اس آیت پاک سے اپنے گھر والوں کی اصلاح کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ انسان کی فطرت میں، انسان کے مزاج اور خمیر میں بنیادی طور پر خیر کا غلبہ رکھا گیا ہے۔ اسی وجہ سے ہر آدمی سچائی، امانت و دیانت، مروت و انسانیت، پاک دامنی، شرم و حیا کو قابل تعریف سمجھتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جھوٹ، ظلم، چوری، خیانت وغیرہ کو ناپسند کرتا ہے۔ بعض مرتبہ انسان جھوٹ بول دیتا لیکن لوگوں کے سامنے اس کو سچ بتانے کی کوشش کرتا ہے، یا بعض مرتبہ انسان بے حیائی کا کوئی کام کرتا ہے لیکن اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دراصل فطرت کی آواز ہے۔ یہ وہ فطرت ہے جس کو لے کر ہر بچہ دنیا میں جنم لیتا ہے، اور اسی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس الفاظ میں ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ وابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ مگر کبھی کبھار خارجی حالات کی وجہ سے، بری صحبت کی وجہ سے یا شیطان کے ورغلانے سے یا نفس کی شرارت کی وجہ سے انسان
فطرت سے ہٹ جاتا ہے، پھر اس کو جھوٹ بول کر یا ظلم کر کے یا خیانت کر کے یا بے حیائی کا کام کر کے ہی تسلی ملتی ہے۔ دوسروں کو ذلیل اور حقیر کر کے انسان اطمینان پاتا ہے، لیکن یاد رہے یہ چیز فطرت نہیں بلکہ فطرت کے خلاف ہے۔ جو صحیح تربیت، صحیح پرورش اور برے ماحول کے اثرات سے پیدا ہوئی، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو خوشگوار بنانے کی، سنوارنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری فطرت برقرار رہے اور ہمیں نیکیوں پر ابھارتی رہے۔ اسی فطرت کو سنوارنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ آپ اس کی مثال سمجھیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت ملنے کو 11 سال ہو گئے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں نبی علیہ السلام نے ماحول کو کیسے سنوارا ہے۔ تو جب آپ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کو 11 سال ہوئے، سن 11 نبوی میں ایک واقعہ پیش آتا ہے، وہ یہ کہ مدینہ منورہ میں جو 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان کی آپس میں جنگ اور لڑائیاں ہوا کرتی تھیں، اور ان کی لڑائی یہودیوں سے بھی ہوا کرتی تھی۔ تو یہود ان سے کہا کرتے تھے ان قریب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے۔ تو جب نبوت کا 11واں سال تھا اور حج کا موسم تھا، تو اس وقت مدینہ منورہ سے 6 افراد حج کے لیے آئے ہوئے تھے مکہ مکرمہ، جن میں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ان حضرات کی جب ملاقات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوئی، یہ 6 افراد تمام کے تمام قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ تو جب ان حضرات کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اور آپ نے ان حضرات کو دعوت اسلام پیش کی، اور انہوں نے اندازہ لگا لیا، بخوبی جان لیا کہ یہ وہی شخصیت ہے جن کا یہود ہم سے ذکر کیا کرتے ہیں، یہی نبی آخر الزمان ہیں۔ یہود ہم سے جو علامتیں بتایا کرتے تھے وہ علامتیں ان میں پائی جاتی ہیں، تو یہود ہم سے سبقت لے جائے اس سے پہلے ہم ان پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ مجلس ختم ہونے سے پہلے ہی یہ 6 افراد سب کے سب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست بابرکت پر ایمان لے آئے۔ یہ نبوت کے 11ویں سال ہوا۔ اس کے بعد اگلے سال یعنی نبوت کے 12ویں سال حج کے موسم میں مدینہ منورہ سے حج کے لیے 12 افراد آئے ہیں۔ 12 میں سے 5 وہی تھے
بلکہ 12 میں سے 5 ان 6 میں سے تھے جو پچھلے سال آئے تھے اور 7 حضرات نئے تھے۔ یہ کل 12 حضرات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مینا کی گھاٹی میں ملاقات کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست بابرکت پر ایمان لے آتے ہیں۔ اب دیکھیے ہمیں یہ سمجھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماحول کو خوشگوار کیسے بناتے ہیں، ماحول کو کیسے سنوارتے ہیں۔ جب یہ 12 حضرات ایمان لے آئے ہیں تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے ہم جا کر اپنے قوم کو سمجھائیں گے، اور اس سے پہلے والے سال جب 6 حضرات آئے تھے انہوں نے جا کر بھی نبی علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو بتایا تھا۔ مدینہ منورہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں آپ کا چرچا اور ذکر نہ ہو۔ تو ان حضرات کی درخواست پر نبی علیہ السلام نے ماحول کو سنوارنے کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے، صحیح رہنمائی اور رہبری کے لیے 2 حضرات کا انتخاب فرمایا، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جو بیعت اسلام ہوئی تھی تو اس کو بیعت عقبہ اولا کہا گیا۔ پھر حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ جا کر تعلیم و تبلیغ کے کام کو شروع فرمایا، اور قبیلہ اوس کے دونوں سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان سے پہلے ان کے رشتہ دار چچا زاد بھائی حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے، اور بڑی تعداد ایمان لانے والوں کی ہو گئی۔ پھر اگلے سال ایک بڑی جماعت جو 70 سے زیادہ افراد پر مشتمل نبی علیہ السلام سے موسم حج میں مینا کی گھاٹی میں ملاقات کرتے ہیں، آپ کے دست بابرکت پر بیعت کرتے ہیں۔ تو یہ بیعت عقبہ ثانیہ کہی گئی۔ یہ ایک مثال، اس کو ذہن میں رکھیں۔ دوسری مثال، سن ہجری 8 میں مکہ مکرمہ فتح ہو جانے کے بعد نبی علیہ السلام آگے غزوہ حنین، طائف اور اوطاس کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ نے اہل مکہ کی تعلیم و تربیت کے لیے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں چھوڑا تھا۔ تیسری سن ہجری 9 میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل یمن کی اصلاح کے لیے اس کے ایک حصے میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اور دوسری جانب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا۔ اب ان تینوں مثالوں کا خلاصہ لیجئے کہ آخر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا، ایسا کام کرنے میں حکمت اور مصلحت کیا تھی؟ تو یقیناً یہی جواب ہوگا کہ ماحول کو سنوارنے کے لیے، اس کو درست کرنے کے لیے، اس کو خوشگوار بنانے کے لیے
اور عوام کی اصلاح و تربیت کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قدم اٹھائے ہیں، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیا جائے اور آپ کی سیرت کے اوراق کو ٹٹولا جائے تو پتہ چلے گا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رہ کر ان لوگوں کی جو شراب اور جوئے کے عادی تھے، ان لوگوں کی جو ظلم و ستم میں، قتل و قتال میں، بے شرمی اور بے حیائی میں مشہور تھے، ایسی شاندار تربیت فرمائی اور ایسا شاندار ماحول قائم کیا جو قیامت تک کے لیے بہترین مثال اور نمونہ بن گیا۔ اور اب اس ماحول کو، اس معاشرے کو ایک پاکیزہ، صاف ستھرا، نبوی اور مدنی معاشرے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ تعلیمات کو دیکھا جائے تو پتہ چلے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح گھر کے باہر کے ماحول کی تربیت فرمائی اور باہر کے ماحول کو سنوارا، خوشگوار بنایا ہے، تو دوسری جانب آپ نے اندرونی ماحول کو مہذب اور پاکیزہ بنانے کی، اسے سنوارنے کی بھرپور کوشش فرمائی۔ اندرونی ماحول کو، گھریلو ماحول کو سنوارنے کے نسخے اور اصول آپ نے بتائے ہیں۔ تو یہ چند اصول میں آپ کے سامنے مختصر طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ گھریلو ماحول کو سنوارنے کے اصول۔ پہلا اصول، گھریلو ماحول کو سنوارنے اور خوشگوار بنانے کا پہلا اصول یہ ہے کہ نیک سیرت رفیق حیات کا انتخاب کیا جائے، اس لیے کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوا کرتی ہے۔ تو شریعت اسلامیہ یہ تعلیم دیتی ہے کہ نیک سیرت رفیق حیات کا ہونے والی زوجہ اور بیوی کا انتخاب کرنا نیک سیرت ہے، نیک صورت کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأة لأربع، کسی خاطر نکاح کیا جاتا ہے 4 وجوہ سے، لمالہا، مال و دولت کی وجہ سے، ولحسبہا، حسب و نسب کی وجہ سے کہ بڑے خاندان کی ہے اور جب ہمارا رشتہ ہوگا تو ہم بھی بڑے خاندان کے داماد کہلائیں گے، ولی جمالہا، خوبصورتی کی وجہ سے۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، ظاہری پیکنگ کو دیکھا جاتا ہے چاہے اندر کتنا ہی کچرا بھرا ہو۔ ولی دینہا، اور چوتھی وجہ دینداری ہے۔ آپ فرماتے فاظفر بذات الدین تربت یداک، دیندار عورت کا انتخاب کر کے کامیاب ہو جاؤ، اپنے آپ کو ہلاکت سے بچاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الدنیا کلھا متاع،
دنیا یہ ساری فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے۔ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز نیک عورت ہے۔ خوبصورت عورت نہیں کہا، نیک عورت کہا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لا رہے ہیں، یہ تفصیلی واقعہ میں نے چند روز پہلے بتایا تھا، تو اس موقع پر انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا تھا میرے چند سوالات ہیں اور ان کے جوابات نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ تو وہ 3 سوالات کیے تھے، اس میں سے ایک یہ بھی تھا بچہ کبھی ماں پر، ماں کے خاندان پر، کبھی باپ پر، باپ کے خاندان پر جاتا ہے، ایسا کیوں؟ آپ نے جواب دیا تھا کہ جب زوجین تعلق قائم کرتے ہیں اور باپ کا نطفہ غالب آ جاتا ہے تو بچہ باپ پر، اس کے خاندان پر چلا جاتا ہے، اور ماں کا نطفہ غالب آ جاتا ہے تو بچہ ماں پر، اس کے خاندان پر چلا جاتا ہے۔ معلوم ہوا بچہ ماں کے خاندان پر جا سکتا ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ گھریلو ماحول درست رہے اور وہ خوشگوار رہے، تو اس کا پہلا اصول ہے نیک سیرت رفیق حیات کا انتخاب کرنا۔ دوسرا اصول، گھریلو ماحول کو سنوارنے، پاکیزہ اور خوشگوار بنانے کا دوسرا اصول یہ ہے کہ اپنے گھر میں ہمیشہ حلال مال کا اہتمام کیا جائے۔ یاد رہے حلال اور حرام کا تعلق صرف کھانے پینے سے نہیں بلکہ لباس و پوشاک اور دوسری چیزوں سے بھی ہے۔ ایک روایت میں ہے کسی نے 10 درہم کا کپڑا خریدا، اس میں فقط 1 درہم حرام کمائی کا رہا، جب تک وہ کپڑا بدن پر رہے گا اس میں نماز پڑھی جائے گی، باری تعالیٰ نماز قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو گھریلو ماحول کو سنوارنے کا دوسرا اصول ہے ہمیشہ حلال کا اہتمام کرنا، حرام چیزوں سے، شک شبے والی چیزوں سے بچنا، پرہیز کرنا۔ آپ اس کی مثال سمجھیے، اگر کسان چاہتا ہے کہ پیداوار اچھی ہو تو پیداوار کے لیے زمین اچھی ہونی چاہیے، بچھے ہونے چاہیے اور اس کی سینچائی آب پاشی عمدگی طور پر ہونی چاہیے، تب جا کر پیداوار اچھی معلوم ہوگی اور پیداوار میں برکت ہوگی۔ تو اسی طرح اگر ہم نے حلال کا اہتمام کیا تو یہ حلال کھاد کی طرح ہے، تو جا کر پیداوار اچھی ہوگی، گھر میں ہر طرح سے خیر و برکت کے دروازے کھلیں گے۔ اس کی ایک مثال آپ اس طرح سمجھیں، ایک واقعہ والد صاحب رحمت اللہ علیہ سنایا کرتے تھے۔ ایک بزرگ کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی اور شروع ہی سے میاں بیوی نے اہتمام کیا تھا کہ یہ بری عادتوں سے دور رہے اور اس کو حرام سے بچانے کی پہلے ہی سے کوشش کی گئی تھی۔ ایک مرتبہ بچے نے پڑوس کے گھر میں بیر کا درخت تھا، وہاں سے ایک بیر ان کے صحن میں آ گرا تھا، بچے نے اٹھا کر کھا لیا۔ بزرگ کو بڑا صدمہ ہوا، افسوس ہوا، اہلیہ کو بتایا کہ آج ہمارے بچے نے ایسی حرکت کی۔ تو ماں نے جواب دیا جب میں حمل میں تھی
تو مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ میں نے اس طرح سے کھا لیا تھا۔ تو وہ ایک دیر کا یہ اثر ہوتا ہے کہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے اندر گناہ کے اثرات آ رہے ہیں۔ گھریلو ماحول کو سنوارنے کا تیسرا اصول ہے اپنے گھر والوں کی اصلاح کرتے رہنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی تھی۔ فرمایا، اے معاذ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، چاہے تو قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ والدین کی نافرمانی مت کرنا، چاہے وہ بیوی کو چھوڑنے یا سارا مال خرچ کرنے کا حکم دے۔ فرض نماز مت چھوڑنا، اس سے اللہ تعالی کا ذمہ بری ہو جاتا ہے۔ شراب مت پینا، اس لیے کہ یہ ہر برائی اور بے حیائی کی جڑ ہے۔ اللہ کی نافرمانی مت کرنا، اس لیے کہ اس سے اللہ کا قہر اور عذاب نازل ہوتا ہے۔ لڑائی میں راہ فرار اختیار مت کرنا، چاہے سارے ساتھی مر جائے۔ کسی جگہ وبا پھیلی ہو تو وہاں سے مت نکلنا۔ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، اور آگے سنیں، تنبیہ کے واسطے ان پر سے لکڑی نہ ہٹانا، اور اللہ کے عذاب سے انہیں ڈراتے رہنا۔ یہ 10 نصیحتوں میں آخری 2 نصیحت اہل خانہ کی اصلاح اور تربیت سے تعلق رکھتی ہے، جو دراصل گھر والوں کی اصلاح کے لیے اور گھریلو ماحول کو سنوارنے کے لیے بہترین اصول ہے۔ اسی وجہ سے بخاری شریف میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، نگران ہے، اور تم سے اپنی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ گھر کا جو بڑا آدمی ہے وہ اپنے ماتحتوں پر نگران ہے، اور قیامت کے دن اس بڑے سے اپنے ماتحتوں کی نگرانی کے بارے میں پوچھ تاچھ کی جائے گی، سوالات کیے جائیں گے۔ تو گھریلو ماحول کو سنوارنے کا تیسرا اصول ہے اپنے گھر والوں کی اصلاح کرتے رہنا۔ چوتھا اصول گھریلو ماحول کو درست رکھنے کا چوتھا اصول ہے گھر والوں کو نماز کی طرف متوجہ کرنا۔ اب اس کی 4 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ بندہ خود اپنے گھر کو نماز کے ذریعے آباد کرے۔ مسلم شریف میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو۔ معلوم ہوا جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی وہ گھر قبرستان کی طرح ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، گھروں میں نماز پڑھا کرو، بندے کی بہترین نماز گھر کی نماز ہے، فرض نماز کے علاوہ۔ تو یہ پہلی شکل نماز کی طرف متوجہ کرنے کی۔ دوسری شکل، بندہ اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی وغیرہ کو نماز کی طرف متوجہ کرے اور اس کے لیے بلائے۔ مسلم شریف میں روایت ہے،
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے وقت نماز پڑھا کرتے تھے، اور جب آپ وتر کی نماز سے فارغ ہو جاتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے، اے عائشہ اٹھو اور وتر پڑھو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا فرمائی اس شخص کے لیے جو آدھی رات کو اٹھ کر نماز ادا کرتا ہے اور پھر بیوی کو نماز کے لیے جگاتا ہے، بیدار کرتا ہے۔ اور بہت سی روایات میں یہ مضمون ہے، جب رمضان کا اخیر عشرہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیا کرتے، مضبوط کر دیتے اور اپنے گھر والوں کو بیدار کیا کرتے تھے، تو یہ نماز کی طرف متوجہ کرنے کی دوسری شکل۔ تیسری شکل، اپنی اولاد کو نماز کا عادی بنانا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے، بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دیا جائے، اور 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کی ہلکی سی پٹائی کی جائے۔ جامع صغیر میں روایت ہے کہ اولاد کو تنبیہ کرنا 1 سا یعنی تقریباً 3.5 کلو صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ اپنے گھر میں نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر کی جائے، اور بہت سی روایات سے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے، گھریلو ماحول کو سنوارنے اور مہذب بنانے کا چوتھا کچھ اپنے گھر والوں کو نماز کی جانب متوجہ کیا جائے اور ان کو نماز کا عادی بنایا جائے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی جو آیت ہم اس کے بارے میں کچھ باتیں سمجھ رہے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کے لیے آواز دیا کرتے تھے۔ گھریلو ماحول کو سنوارنے کا 5واں اصول ہے اپنے گھر کو کلام اللہ شریف کی تلاوت سے آباد رکھنا۔ حدیث پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ان الشیطان ینفر من بیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، یقیناً شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ معلوم ہوا جس گھر میں اللہ کے مقدس مبارک کلام کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر قبرستان کی طرح ہے۔ اب دیکھیے ہمارے معاشرے پر، ہمارے ماحول پر نظر ڈالیں۔ پہلے حال یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد اگر ہم اپنے گھر کی طرف روانہ ہوں تو ہر گھر سے کلام اللہ شریف کی تلاوت کی، سورہ یاسین کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی، اور اب حال یہ ہے کہ فجر کی نماز بستر کی نظر ہو رہی ہے اور رات بھر دیر تک ہر گھر سے گانے کی آواز آ رہی ہے۔ کیسے وہ مقدس بندے تھے اللہ کے کہ جو ہمہ وقت کلام اللہ شریف کی تلاوت میں لگے رہتے،
البدایہ والنہایہ میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ ابو بکر ابن عباس کی وفات کا وقت جب قریب ہوا تو ان کی بہن رونے لگی۔ آپ نے اپنی بہن کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بہن کیوں روتی ہو؟ اللہ تمہارے بھائی کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر اپنے مکان کے ایک کونے کی جانب اشارہ کر کے کہا، دیکھ بہن اس کونے کو دیکھ، تیرے بھائی نے اس کونے میں بیٹھ کر 18,000 قرآن مکمل کیے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن ادریس رحمت اللہ علیہ جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا تو ان کی صاحبزادی رونے لگی۔ باپ نے اپنی صاحبزادی کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ بیٹی کیوں روتی ہے؟ تیرا بھائی اس گھر سے ایسے نہیں جا رہا ہے بلکہ 4,000 کلام اللہ شریف کو ختم کر کے جا رہا ہے۔ معلوم ہوا کلام اللہ شریف کی تلاوت سے گھروں میں برکت ہوتی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا ماحول خوشگوار رہے، گھریلو ماحول کی اصلاح رہے، مہذب رہے، تو اپنے گھر کو کلام اللہ شریف کی تلاوت سے آباد کیا جائے۔ چھٹا اصول، اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھریلو ماحول درست رہے، مہذب رہے، تو اپنے گھر کو اللہ کے ذکر سے آباد کیا جائے، اپنے گھر میں اللہ کا ذکر خوب کیا جائے۔ مسلم شریف میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، زندہ اور مردے کی طرح ہے۔ معلوم ہوا جو مکان اللہ کے ذکر سے آباد ہے وہ زندہ ہے، اور جو مکان اللہ کے ذکر سے خالی اور ویران ہے وہ مردہ ہے، وہ قبرستان کی طرح ہے۔ بلکہ آپ نے سنا ہوگا کہ جس جگہ لوگ جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں اور سکینت ان پر چھا جایا کرتی ہے۔ اللہ کے کیسے بندے رہے جن کے یومیہ معمولات سوا لاکھ ذکر کے ہوا کرتے تھے۔ یہی سوال حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے کیا گیا اخیر عمر میں، تو فرمایا اب کہاں طاقت رہی، پھر بھی 1.25 لاکھ کا معمول ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں کو ذکر ہی شروع کروایا کرتے تھے 1.25 لاکھ سے، اور اخیر میں 24,000 پر روک دیتے تھے۔ جب بوڑھا ہو جاتا، کمزوری ہو جاتی، چونکہ بندہ ہر گھنٹے میں توسط کے اعتبار سے 1,000 سانس لیتا ہے، تو 24 گھنٹے کے 24,000 ہو گئے۔ تو ہر سانس کے شکرانے میں 1 مرتبہ تو ذکر کیا جائے۔ ایک عجیب واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ دہلی میں 2 بھائی تھے، خالہ زاد بھائی۔ ایک بیعت تھا حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری صاحب رحمت اللہ علیہ سے، اور دوسرا بیعت تھا بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے۔ اب ایک مرتبہ ایک دعوت میں یہ دونوں شیخ اور ان کے یہ دونوں مرید جمع ہیں،
حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے مزاج اور طبیعت کے مطابق کھاتے ہوئے نوالا ہاتھ میں پکڑے ہوئے بھی دین اور تبلیغ کی بات کر رہے ہیں۔ تو جو آپ کا مرید تھا اپنے خالازاد بھائی سے، جو مرید تھا حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ سے، اس کو ٹھونسا مار کر کہتا دیکھ تیرا پیر تو کھا رہا ہے اور میرا پیر کھاتے ہوئے بھی دین کی دعوت و تبلیغ کی بات کر رہا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ بات سن لی، اس وقت کچھ نہیں کہا۔ جب حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ کھا کر فارغ ہوئے تو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے مرید کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اس بوڑھے کو کچھ مت کہو، اس کے حجرے کی دیواروں کو بھی میں نے ذکر کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر! کیسے وہ بندے تھے، کیسے وہ بندے تھے جن کے حجرے اور کمرے کی دیواریں بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی تھی، اور کیسی وہ آنکھیں تھی جو اس کا مشاہدہ کر لیتی تھی۔ تو گھریلو ماحول کو سنوارنے اور درست رکھنے کا یہ چھٹا اصول ہے، اپنے گھروں کو ذکر الہی سے بھرا بھرا رکھا جائے۔ ساتواں اصول، اپنی اولاد کی صحیح تربیت پرورش کرنا، ان کو دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا۔ افسوس، سب افسوس، آج ہماری ساری توجہ اور ہماری ساری کمائی اپنی اولاد کی دنیا بنانے پر استعمال ہو رہی ہے، اور دینی تعلیم کے زیور سے ان کو بالکل خالی رکھا جا رہا ہے۔ جبکہ آپ جانتے ہیں قبر کی تنہائی میں دنیاوی تعلیم کچھ کام آنے والی نہیں۔ ایک واقعہ لطیفے کے طور پر سن لو، میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے یہ واقعہ بارہا سنا۔ ایک بڑے میاں تھے، ان کا ایک بیٹا تھا۔ بڑے میاں نے اپنے کو خوب لکھایا پڑھایا، دنیاوی تعلیم خوب دلائی، اونچی ڈگری حاصل کر لی، یہاں تک کہ باہر بھیجا، وہاں سے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آیا، اور پھر شہر میں کسی جگہ آفس قائم کر لی۔ بڑے میاں ٹھہرے دیہاتی، اور اب لڑکا شہر میں آباد ہو گیا، وہاں آفس ہے، باس بنا ہوا ہے، ہاتھ کے نیچے کئی ملازم کام کرنے والے۔ بوڑھا باپ وقتاً فوقتاً بیٹے کی ملاقات کے لیے آتا رہتا ہے۔ اب باپ تو دیہاتی، وہ آیا بھی دیہاتی طرز پر۔ تو اس باس کا جو خادم تھا، نوکر تھا، ایک مرتبہ پوچھنے لگا، یہ بڑے میاں جو کچھ دنوں میں آپ کے پاس آتے رہتے ہیں، یہ کون صاحب ہے؟ تو اس نوجوان پڑھے لکھے بیٹے کو یہ کہتے ہوئے شرم آئی کہ میرا باپ ہے۔ تو جواب میں کہا، یہ میرے ملنے والے ہیں۔ بڑے میاں کو آیا غصہ، خادم کی طرف متوجہ ہوئے، کہا بیٹا میں اس کا نہیں، اس کی ماں کا ملنے والا ہوں۔ یہ ہے دنیاوی تعلیم کا اثر۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کہیں کوئی بدعا کر لیا جاتا ہے تو شور ہو جاتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ فتنہ فساد ہو جائے گا، دنگا ہو جائے گا،
حضرت فرماتے آج مسلمان ماؤں کی گود سے بچے بڑی آسانی سے چھینے جا رہے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں۔ ایک کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ نے بڑے عجیب جملے فرمائے تھے۔ فرمایا بچے کا بچپن میں مر جانا بہتر ہے اس سے کہ وہ بڑا ہو اور دینی تعلیم سے کورا خالی رہے، خود بھی جہنم میں جائے اس کا مستحق بنے اور ماں باپ کو بھی جہنم میں لے جائے، اس سے تو بچے کا بچپن میں مر جانا بہتر ہے۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی رحمت اللہ علیہ سے یہ واقعہ میں نے خود 2006 میں سنا تھا، جب سیلاب آیا تھا اور مدرسے کا جلسہ بھی اس میں بہہ گیا تھا، تو اس سال جو جماعت فارغ ہو رہی تھی ان کا جلسہ شوال کے مہینے میں رکھا گیا۔ اس میں حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنایا تھا کہ میں نے اسکول کی گجراتی کی ایک کتاب ہاتھ میں لی، اس کو کھولا، اس کا پہلا عنوان ایک لڑکی کی تصویر بنی ہے اور سورج کی تصویر بنی ہے، لڑکی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہے اور وہ جو کویتا ہے اس کا عنوان تھا ہوں تنے نمن کروں چھوں۔ اب یہ ہمارے بچوں کو یاد کروائی جاتی ہے، کبھی سوچا اس سے ہمارے اعتقاد پر، عقائد پر کتنی ضرب لگتی ہے، چوٹ لگتی ہے، کیا اثر پڑتا ہے۔ حضرت مولانا اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ بنگلور کا سفر کر رہے تھے، گاڑی سے جب گزر رہے تھے تو ایک بچے کو دیکھا، اسکول سے گھر جا رہا ہے، راستے میں ایک پتھر پڑا ہے، اس کو ہٹا کر بچے نے الگ رکھ دیا، سائڈ پر رکھ دیا۔ حضرت کو بڑا تعجب ہوا کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا بھی تو ایمان ہے۔ گاڑی روک دی، اترے، بچے کے پاس گئے، پوچھا تمہارا نام، تمہارے والد کا نام، وہ مسلمان بچہ تھا، اپنا نام بتایا۔ پھر حضرت نے کہا بیٹا تم نے بڑا اچھا کام کیا، یہ تکلیف دینے والی چیز تھی، تم نے اس کو ہٹا کر سائڈ پر رکھ دیا، بہت اچھا کام کیا۔ اب اس لڑکے نے جو جواب دیا، حضرت کہتے میں سر پکڑ کر رہ گیا، وہ کہتا ہے جی ہم کو ہمارے گاڈ یشوع نے یہی تعلیم دی ہے۔ تو آج حال یہی ہے، زعفرانی رنگ میں رنگنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے دو میدان ہیں، ایک میدان یہی اسکولوں کی تعلیم اور دوسرا غربا کی غربت کا ناجائز فائدہ اٹھانا، اور اسی کے نتیجے میں ہماری کتنی لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں، ایمان سے نکل گئی۔ جب ان کے واقعات سامنے آتے ہیں تو روحیں کانپ اٹھتی ہے، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے مرنے کے بعد، قبر کی تنہائی میں جانے کے بعد، اولاد کبھی کبھار ہماری قبر کی زیارت کرتی رہے، ملاقات کرتی رہے، ایصال ثواب کرتی رہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی جائے اور ان کو دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے۔ یہ چھٹا اصول ہے، یہ ساتواں اصول ہے۔ آٹھواں اصول، گھریلو ماحول کو سنوارنے کا آٹھواں اصول یہ ہے، اپنے گھروں میں ایسی چیزیں نہ لائیں
جو گھر والوں کو خصوصاً اپنے بچوں کے مزاج کو بگاڑنے والی، ان میں ضد پیدا کرنے والی، انہیں نافرمان اور گنہگار بنانے والی ہو، مثلاً ٹی وی، ٹیلی ویژن یا مختلف قسم کی گیمز اور موبائل وغیرہ سے بچوں کو حتی الامکان دور رکھا جائے۔ اگر مجبوراً دینا پڑے تو کڑی نظر رکھیں کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس لیے کہ مختلف کارٹونوں اور سیریل کا بچوں کی زندگی پر گہرا اثر پڑتا ہے اور وہ ماحول کو خراب کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے، گھر میں اگر خادمہ رکھی جائے تو ایسی نہ ہو جو بچے کے ذہن کو بگاڑنے والی، خراب کرنے والی ہو۔ یہ گھریلو ماحول کو سنوارنے کا 8واں اصول ہے۔ 9واں اصول، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھریلو ماحول مہذب رہے تو آپسی اختلافات کا ذکر بچوں کے سامنے ہرگز نہ کیا جائے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، مثلاً چچا چچی وغیرہ کے ساتھ، ماموں ممانی کے ساتھ، خالہ خالوں کے ساتھ، پھوپھی پھوپھا وغیرہ کے ساتھ نوک جھوک ہو جاتی ہیں اور اختلافات ہو جاتے ہیں، مگر یہ اختلاف کی باتیں بچوں کے سامنے ہرگز نہ کی جائے، ورنہ بچے ان کی عظمت اور ان کے مقام و مرتبت کا لحاظ اور خیال نہیں کریں گے، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارا بچہ بڑوں کے سامنے بے ادبی کرنے والا، ان کے مقام و مرتبت کو، ان کی عزت کو مجروح کرنے والا بنے گا۔ گھریلو ماحول کو درست رکھنے کا 10واں اصول یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو جمع کر کے دینی کتاب کی تعلیم کی جائے۔ آج حال یہ ہے کہ جب ہم فرصت سے بیٹھے ہوتے ہیں، گھر والوں کو جمع کرتے ہیں، تو پہلے یہ ہوتا تھا گھر والے جمع ہوتے تو بیٹھ کر سانپ سیڑھی کھیل رہے یا لوڈو کھیلتے تھے پٹھے پر، اور اب تو ہر اپنے اپنے کمرے میں ہے اور آن لائن لوڈو کھیلا جا رہا ہے۔ پھر سوال کرتے کیا لوڈو کھیلنا جائز ہے؟ وقت کی بربادی کے علاوہ ہے کیا؟ اور اس میں کون سی نیکیاں کما لی؟ کتنا اجر و ثواب حاصل ہوا؟ یہ وقت اللہ کی نعمت، کل قیامت میں اگر اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یا پورا وقت پب جی کھیلنے میں ضائع ہو رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے اگر سوال کر لیا، ہم کیا جواب دیں گے؟ اتنا منہمک اور مشغول ہو جاتے ہیں پب جی کھیلنے میں کہ پاس سے کون گزرتا ہے، باپ جا رہا ہے، ماں جا رہی ہے، کوئی بڑا آدمی جا رہا ہے، کوئی عالم دین جا رہا ہے، اس کا بھی خیال نہیں رہتا، اور ذرا سا آپ نے اس کو ٹچ کر دیا اور مارا گیا تو سر پکڑ کر ایسے بیٹھ جاتے جیسے ساری کائنات لوٹ لی گئی ہو۔ افسوس کی بات ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ گھر والے جب اس طرح سے جمع ہو تو جمع کر کے دین کی کچھ باتیں ان کے سامنے کی جائے، اور یاد رہے خاص کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیم ان کے سامنے کی جانی چاہیے۔ اگر ایک سوال کر لیا جائے
تو 95% لوگوں کا جواب نفی میں نہ میں ہوگا۔ اگر یہ پوچھا جائے کیا آپ کے گھر میں نبی علیہ السلام کی سیرت کی کوئی کتاب ہے؟ ہر آدمی اپنے نفس سے پوچھے تو 95% ایسے ہوں گے جن کا جواب نفی میں ہوگا کہ نہیں ہے۔ اور اگر مان بھی لیا جائے ہے تو بتائیے ہم اس کا کتنا مطالعہ کرتے ہیں؟ آج ہم اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ان کی سیرت سے، ان کے حالات سے اتنے ہی ناواقف ہیں۔ تو گھر والوں کو جمع کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کی، صحابہ اور صحابیات کے احوال کی کتابوں کی تعلیم کی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کتاب کی طرف میں توجہ دلاؤں گا، آپ کو نیٹ پر سے بھی مل سکتی ہے PDF میں، اس کا نام ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، اور بھی زبانوں میں ہے۔ تو اس کتاب کو لیجئے، ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس میں پڑھیں۔ جنت کے احوال بھی ہے، جہنم کے احوال ہے، آخرت کے رونگٹے کھڑے کر دینے والے خوفناک مناظر کا ذکر بھی ہے۔ جب یہ باتیں ہمارے کانوں میں پڑتی تو ہمارے معاشرے کو، ہمارے ماحول کو مہذب بنانے کا کام انجام دیتی رہے گی۔ تو یہ گھریلو ماحول کو درست رکھنے کے، سنوارنے کے 10 اصول آپ کے سامنے بتائے گئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ماحول کو پاک صاف ستھرا بنائے، مہذب بنائے، روشن بنائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے ویسے ماحول کی جھلک بنا دے۔ بلساڑ میں سید نظام الدین ہاڑویت صاحب کا انتقال ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ ایک خاتون کو سینے میں درد ہے اور ان کے بچے کو بھی یہی شکایت ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائے۔ عائشہ عرفان شیخ 11 سال کی بچی ہے، بیمار ہے، تبارک و تعالیٰ اس کو عافیت عطا فرمائے۔ عائشہ بی بی حسین خان سرت میں انتقال ہوا ہے۔ اسی طرح مرحوم احمد خان پٹھان صلابت پورہ میں انتقال ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی بے انتہا مغفرت فرمائے۔ اور یہی مرحوم احمد خان کی اہلیہ کی طبیعت زیادہ سیریس ہے۔ اسی طرح احمد آباد میں سید عبد الرحمن صاحب کی اہلیہ وہ بھی لاسٹ سٹیج پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو عافیت کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ لا الہ الا اللہ الحنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والإكرام۔ لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رحيم يا كريم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا واسعا وإيمانا كاملا وإيمانا دائما وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وشفاء لداء ودفاء من كل بلاء وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إله العالمين ويا أكرم الأكرمين ہم گنہگار ہیں نافرمان ہیں خطا کار ہیں سیاہ کار ہیں سر سے لے کر پیر تک معصیات میں ڈوبے ہیں مولا کریم ہمارے لیے آپ ہی کا در ہے آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دے رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے ظاہری باطنی جسمانی روحانی قولی فعلی اجتماعی انفرادی اختیاری غیر اختیاری دین کے رات کے صبح کے شام کے جان بوجھ کر کیے انجانے میں ہوئے تمام گناہوں پر تمام لغزشوں اور قصوروں پر اپنے لطف و احسان سے میرے مولا معافی کا قلم پھیر دے ہمارے مردوں کے عورتوں کے بوڑھوں کے بچوں کے جوانوں کے دوست احباب کے متعلقین کے امت کے ایک ایک گناہوں کو معاف فرما دے آپ ہی معاف کرنے والے الہ العالمین مغفرت کے خزانے آپ کے پاس اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت کے جہنم سے خلاصی کے فیصلے فرما دے ہر شب میں بے شمار بندوں کو آپ نجات عطا فرماتے ہیں اے اللہ آج کی رات میں ہم سب کی خلاصی اور نجات کے فیصلے فرما دے رب کریم ہم گندے سہی مگر آپ کے بندے ہیں آپ ہمارے آقا ہیں مالک ہے خالق ہے رازق ہے عدم سے وجود دینے والے ہیں رب کریم آپ کے لطف و احسان کی انتہا نہیں آپ کی نعمتوں کی انتہا نہیں آپ کی عطایا اور بخشش کی انتہا نہیں الہ العالمین ہم نافرمان ہیں نا شکرے اور نا قدرے ہیں تو ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما اے اللہ دولت ایمان کی ہمیں قدر نصیب فرما باطل طاقتیں ایک ہو کر ہمارے دولت ایمان کو سلب کرنا چاہتی ہیں رب کریم تو ہمیں ایمان پر پختگی نصیب فرما اسی پر جینا مرنا اٹھنا نصیب فرما دے الہ العالمین ہمارے لیے آپ ہی کا در ہے اے اللہ ہم آپ کی نافرمانی کرتے رہے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آپ نے ہمیں عذاب میں گرفتار کیا ہے یہ زمین کے انداز یا آسمان کے تیور بتا رہے ہیں کہ ہمارا رب ناراض ہو چکا ہے ہمارا رب ناراض ہو چکا
ہے، تبھی تو اس نے ہمیں مہلک بیماریوں میں، وبا میں گرفتار کر دیا ہے، جمیع عالم وبا کی زد میں آ چکا ہے۔ الہ العالمین تو روٹھ چکا ہے، روٹھے رب کو منانا کوئی مشکل کام نہیں، صدق دل سے دو قطرے آنسو کے بہا دو، وہ ایسا رحیم ہے کہ اس کو یہ قطرے بڑے عزیز اور پیارے ہیں، وہ بہت جلدی مان جاتا ہے۔ مولا کریم معمولی قطرے کے نکلنے پر تیری رحمتوں کا دریا ٹھاٹے مارنے لگتا ہے، تیری مغفرت کے دریا میں طغیانی آ جاتی ہے۔ میرے مولا ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہم سب کے حال پر رحم فرما، اپنی ناراضگی کو رضامندی میں تبدیل فرما، اپنی ناراضگی کو رضامندی میں تبدیل فرما۔ اے اللہ ایسا ایمان عطا فرما جس کے بعد کفر و ضلالت نہ ہو، ہماری ایسی ہدایت فرما جس کے پیچھے گمراہی نہ ہو، اور ہم سے ایسا راضی ہو جا کبھی ناراض نہ ہو۔ ہمیں نمازوں کا پابند بنا، نمازوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے صیام و قیام کو، جملہ عبادات کو، ذکر و اذکار کو، تلاوت کو قبول فرما، اپنی جانب سے ہمیں بے گمان اجر و ثواب عطا فرما۔ یقیناً ہم آپ کے اجر و ثواب کے مستحق بلکہ بھکاری ہیں۔ اے اللہ عبادتیں کی مگر جس شان کے ساتھ مطلوب تھی نہیں کی ہے۔ پروردگار عالم یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی دی ہوئی نکمی پونجی کو قبول، پورا راشن اور غلہ دیا تھا۔ آپ تو رب یوسف ہے، اے اللہ رب یوسف ہے، آپ تو ہمارے نکمے اعمال پر نظر نہ ڈال بلکہ اپنی شان رحیمی کا معاملہ فرما دے۔ فرشتوں کو یہ کہہ دے یہ بندہ گندا سہی مگر میرا بندہ ہے، اس کے اعمال میں اخلاص نہیں۔ پروردگار ہمارے ان نکمے اعمال میں وزن پیدا فرما دے، ہمیں تقویٰ کے زیور سے آراستہ فرما دے۔ اے اللہ آج ہمارا معاشرہ انتہائی گر چکا ہے، تیرے محبوب نے گھریلو اور گھر سے باہر کے ماحول کو سنوارنے کے جو اصول اور ضابطے بتائے تھے ہم نے سب کو پسے پشت ڈال دیا، اور ہمارے معاشرے میں ساری بدی عام ہو چکی، زنا عام ہے، سود عام ہے، رشوت کا بازار گرم ہے، بے پردگی، بے حیائی، بے شرمی اور بد نگاہی کا پوچھنا ہی کیا، بد زبانی عام ہے اور زبان کے انگنت گناہ عام ہے۔ اے اللہ تیری نعمت استعمال کر کر کے تیری نافرمانی پر ہم تلے ہوئے ہیں، معاشرے کو ہم نے گندا بنا دیا، کل تیرے محبوب کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ الہ العالمین تیرے محبوب نے پوچھ لیا کیا میں تمہیں یہ تعلیم دے کر گیا تھا؟ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ پروردگار چھپنے کی بھی کوئی جگہ نہ ہوگی۔ الہ العالمین ہم نے روزے اقدس میں تیرے محبوب کے دل کو دکھایا ہے، ان کے کلیجے کو زخمی کیا ہے۔ مولا کریم آج ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہے، تو ہمیں معاف کر دے اور نبی علیہ السلام کو ہمارا ہدیہ سلام پہنچا دے،
اور اپنی جانب سے اپنی شایان شان بہترین بدلے عطا فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مصائب میں گرفتار بندوں کو نجات عطا فرما، ہم سب کو حلال کا اہتمام نصیب فرما، حرام اور مشکوک سے حفاظت فرما، اے اللہ بے مکانوں کو مکان عطا فرما، بے دکانوں کو دکان عطا فرما، اے اللہ بے اولاد کو نیک صالح اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما، بے جوڑ کو مناسب جوڑ نصیب فرما، ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرما، کلمہ طیبہ کے ساتھ جانا نصیب فرما، زعفرانی اور تمام باطل طاقتوں کے رنگ میں رنگنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، تیرے محبوب کی تعلیمات کو اپنانے والا اور اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے والا بنا دے، اور وہی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے ہمیں اور ہماری نسلوں کو قبول فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، جملہ مساجد کی حفاظت فرما، ہر مؤمن بندے کی حفاظت فرما، جان مال عزت آبرو کی، زراعت و تجارت و کاروبار کی اور ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب سے راضی اور خوش ہو جا، ہم سب سے راضی اور خوش ہو جا، حرمین کے دروازوں کو کھول دے اور ہمیں عافیت سے وہاں کی مقبول حاضری بار بار نصیب فرما دے، جملہ مساجد کے دروازوں کو عافیت سے کھولنے کے اسباب پیدا فرما دے، الہ العالمین آخرت کی ذلتی اور رسوائی سے بچا لے، اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرما دے، نبی علیہ السلام کی زیارت، شفاعت، ملاقات اور آپ کے دست بابرکت سے لذت جان نصیب فرما دے، میزان عمل میں نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، داہنے ہاتھ میں نام اعمال عطا فرما، پل صراط پر نور تام نصیب فرما، جہنم اور اس کے تمام شرور و فتن عذابات سے بچا کر جنت الفردوس میں اعلی مقام محض اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔